پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ دی گئی۔ ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں پہلگام واقعہ اور بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متفقہ قرارداد آج شام ہونے والی قومی اسمبلی کے اجلاس میں لائی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ارکان اہم ترین معاملے پر اظہار خیال کریں گے۔ بھارتی جارحیت اور ریاستی سرحد پار دہشت گردی پر کھل کر بات کی جائے گی۔ حکومت کی طرف سے قومی بیانیہ اور پالیسی بھی واضح کی جائے گی۔ حکومت ایوان کو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرے گی۔ بھارت کے پرامن پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات جاری۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پوسٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے آج رات متعدد مقامات پر پوسٹروں پر فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نکیال، خوئرٹا، شاردا، کیل سیکٹرز میں پوسٹروں پر فائرنگ کی۔ بھارت نے نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز پر بھی بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید اسد گیلانی نے استقبال کیا۔ ایرانی سفیر اور دیگر سینئر حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت بھی پیش کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت کی جانب سے اب بھی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ رافیل طیارے اڑانے کے لیے دل گردہ بھی تو چاہیے۔ بھارتی پائلٹ تو چائے پی کر چلے جاتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کا حل پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات میں ہے۔ آج کے اجلاس کا مقصد سیاسی جماعتوں سے تجاویز لینا تھا۔ قومی یکجہتی کے اظہار کو بانی پی ٹی آئی کی شرکت سے مشروط کرنا، یہ حب الوطنی کو مشروط کرنے کے مترادف ہے۔ قومی مسئلے کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے جوڑنا حب الوطنی نہیں ہے۔ پاکستان کا پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا۔ نائب وزیر اعظم نے مستقل مندوب کو اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی غیر قانونی بھارتی اقدامات کو اجاگر کرے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بھارت میں دہشت گردی، جرائم اور آبزروری کے بڑھتے واقعات کے تناظر میں امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ واشنگٹن نے اپنے شہریوں کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے وسطی اور مشرقی بھارت کے حصے غیر محفوظ ہیں۔ ایڈوائزری میں منی پور میں تشدد و جرائم کے علاوہ بھارت میں ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کا بھی تذکرہ، جموں کشمیر اور لداخ میں بدامنی اور حملوں کا انتباہ، سیاحتی مقامات، شاپنگ مالز، بازاروں اور سرکاری عمارتوں پر حملوں کا خطرہ ہے۔ محکمہ خارجہ نے بتایا بھارتی سیاحتی مقامات پر پرتشدد جرائم اور جنسی حملوں کی رپورٹس ہیں۔ پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں۔ سیکیورٹی خدشات پر پاکستانی حکومت نے امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر دی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان اور بھارت سے متعلق سفری انتباہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ برطانوی شہری پاکستان اور بھارت کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ برطانوی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ پاک بھارت سرحد سمیت ایل او سی کے قریب سفر نہ کیا جائے۔ پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بھارت کے جارحانہ اقدامات کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے گفتگو میں شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا اور کہا کہ عالمی تحقیقات میں ملائیشیا کی شرکت کا پاکستان خیر مقدم کرے گا۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے ہم منصب کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں پاکستانی موقف اور بھارت کے جارحانہ عزائم سے پیدا کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ خطے کی صورتحال پر پاکستان اور روس کا رابطہ، ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔
پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ روسی وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ روسی وزیر خارجہ نے مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا فریقین کو اشتعال انگیزی سے بچتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاک روس وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر بھی بات کی۔ پاک روس وزرائے خارجہ کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی حکومت نے قومی سلامتی اور عوامی مفاد میں بھارتی اشیاء کو ملک میں ممنوع قرار دے دیا۔ وزارت تجارت کی جانب سے SRO جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا پابندی کا فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کے تناظر میں کیا گیا۔ پاکستان کی سمندری، زمینی اور فضائی حدود سے بھارت جانے والے سامان کے گزرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کسی تیسرے ملک کی پاکستان سے گزرتے ہوئے بھارتی سامان کے درآمد کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت تجارت نے کہا یہ پابندیاں ان اشیاء پر لاگو نہیں ہوں گی جن کے لیے بل آف لینڈنگ یا لیٹر آف کریڈٹ جاری ہو چکے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کوشش کے باوجود بھارتی سفارتی سطح پر ناکامی سے دوچار ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت کا جارحیت پر مبنی بیانیہ تمام بڑے ملکوں نے مسترد کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے نئی دلی کو پاکستان کے ساتھ تمام تسویہ طلب معاملات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا۔ امریکہ اور یورپی یونین بھی بھارت کو کہہ چکے ہیں پاکستان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ سوئٹزرلینڈ نے بھی پاکستان کے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں امریکہ، یورپی یونین اور اب روس کا معاملات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ بھارت کی سفارتی تنہائی ظاہر کرتا ہے۔ بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ امن خواہش ہے لیکن اسے کمزوری سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عمان میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل سنے اور DG وزارت داخلہ کو مسائل کے حل کے لیے ہدایات دی۔ وزیر داخلہ نے عمان میں پولیس اور کسٹمز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور لیفٹیننٹ جنرل حسن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پولیسنگ، انسداد دہشت گردی، اسمگلنگ کے لیے تعاون اور منشیات اور اسمگلنگ مافیا کی سرکوبی کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن نے عمان کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13D2 سے SIU نے منشیات کا آن لائن نیٹ ورک چلانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا نذیر۔ دیکھیں ہفتے کے روز SIU نے گلشن اقبال 13D2 میں ایک مکان سے آن لائن منشیات نیٹ ورک چلانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا تھا، جن کے خلاف SIU میں نارکوٹک ایکٹ کی دفعات کے تحت 2 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور دونوں مقدمات سب انسپکٹر ممتاز کی مدیریت میں درج ہوئے ہیں۔ مدعی کے مطابق اطلاع ملی تھی کہ منشیات فروشوں کا گروہ آن لائن ڈیلیوری کرتا ہے اور ایک کارندہ ڈیلیوری دینے کے لیے گلشن چورگی پر موجود تھا، جسے جب پکڑا تو اس کی تلاشی کے دوران معروف کوریئر کمپنی کے 5 پارسل موٹر سائیکل سے ملے، جن کے ڈبوں میں ویڈ پلاسٹک کی تھیلیوں میں موجود تھی اور 50 گرام اس کا وزن تھا، اور ملزم نے انکشاف کیا کہ کچھ فاصلے پر مکان سے منشیات حاصل کیے جہاں سے بھاری مقدار میں اندرونی کراچی ویڈ سپلائی کی جاتی ہے، اور جب وسیم باغ پر ٹیم پہنچی تو وہاں سے بھی سعید نامی ملزم کو گرفتار کیا، جہاں سے 5 ڈبے ویڈ کے ملے جن کا مجموعی طور پر وزن 918 گرام تھا اور 85 لاکھ اس کی مالیت تھی۔ مکان میں ڈیجیٹل ترازو، مختلف کوریئر کمپنیوں کے خالی شاپر بھی ملے اور بڑی تعداد میں پارسل کے ڈبے ملے، اور ملزم نے انکشاف کیا کہ منشیات کا نیٹ ورک امان اللہ چلاتا ہے جو اس کا مالک ہے، اور امان اللہ مکان کے کرایہ سمیت دیگر ضروریات بھی پورا کرتا ہے، اور امان اللہ کے بتائے ہوئے پتوں پر ہی رائڈر کے جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ویڈ سپلائی کرتے ہیں، جبکہ کراچی میں جو اس کا مینیجر ہے اس کا نام عزیز پٹھان ہے، اور پولیس کی جانب سے اس حوالے سے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی بورڈ کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور امتحانات میں 1,26,500 سے زائد طلبہ شرکت کریں گے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے انور خان سے۔ انور، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، انٹر کے سالانہ امتحانات 2025 کے پرچوں کا آغاز آج ریاضی فیل شدہ سال اول کے طلبہ و طالبات سے کیا جائے گا، جس کے لیے مجموعی طور پر کراچی میں 182 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے ہیں اور 1,26,500 سے زائد طلبہ و طالبات ان امتحانات کے اندر شریک ہیں۔ آج صبح 9 بجے پرچے کا آغاز ہوگا جو کہ 12 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ صبح کی شفٹ کے اندر 10 سے زائد طلبہ و طالبات امتحانات کے اندر شرکت کریں گے، جبکہ دوپہر کی شفٹ کے اندر
34,500 سے زائد طلبہ و طالبات امتحانات کے اندر شریک ہوں گے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی جانب سے 16 ویجیلنس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس وقت اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کا جو مرکزی روم ہے وہاں سے امتحانی مراکز کے لیے کاپیوں کی ترسیل کا عمل جاری ہے، اور اس مرتبہ جو مختلف امتحانی مراکز کو جو پرچے فراہم کیے جا رہے ہیں، جو MCQs فراہم کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بار کوڈ لگایا گیا ہے۔ جو بھی پرچہ آؤٹ ہوگا تو اس سینٹر کا بار کوڈ کے ذریعے معلوم ہو جائے گا پرچہ کہاں سے آؤٹ ہوا ہے۔ اور اس مرتبہ سائبر کرائم FI کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے جو پرچے آؤٹ ہوں گے اس کے ایڈمن اور اس کے اراکین کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر 1122 کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی جانب سے کلیکٹریٹ کو حکام اور DIG کو بھی خط لکھے گئے تاکہ وہ امتحانی مراکز جو کہ 182 امتحانی مراکز ہیں اس کے اندر سے 36 امتحانی مراکز کو صبح اور شام کی شفٹ کے اندر انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جہاں پہ پولیس کی نفری تعینات کرنے کے لیے خطوط بھی ارسال کیے گئے ہیں۔ اور اس وقت اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی جانب سے پرچوں کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے 16 سے زائد ہائی پاور ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا گیا ہے۔ امتحانی مراکز کے اطراف فوٹوسٹیٹ کاپیوں کو بند رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ FI سائبر کرائم کی خدمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اضلاع کے اندر جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہاں پہ جو ہے شکایتی مراکز قائم کیے گئے ہیں تاکہ نقل کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی سے پیدا صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کونسل کا اجلاس آج ہوگا، اور پہلگام واقعے کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے اس صورتحال پر سلامتی کونسل غور کرے گی، اور صدر سلامتی کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں لیکن خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان باضابطہ طور پر خطے کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریف کرے گا، اور اس سلسلے میں اب جو بھارت کے جارحانہ اقدامات ہیں، اشتعال انگیز جو بیانات ہیں، اس سے بھی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے لیے بھارت کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں اس کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان یہ واضح کرے گا کہ کس طرح بھارتی جارحانہ اقدامات جنوبی ایشیا اور خطے سے باہر امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سفارتی اقدام پاکستان کی جو عالمی برادری کے سامنے درست حقائق پیش کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سانگر، سکھر، گوٹکی، دادو، لاڑکانہ اور گردنواں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جوگ، موسیٰ خیل، بارکھان، کوہلو، خضدار، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ موسم کی صورتحال جانتے اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے۔ صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد موسم پھر سے شہر کا خوشگوار ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ اور تیز آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس سے گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آ چکی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی بارش ہوئی، جس سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی گرمی کی شدت میں کمی آ چکی ہے۔ تاہم شہر لاہور کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے، جس سے گرمی کی شدت میں مزید کمی آ جائے گی، تاہم درجہ حرارت میں بھی واضح طور پر کمی آئے گی۔ اس وقت شہر میں موسم خوشگوار ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ نواب شاہ اور گردنواہ میں تیز ہواؤں اور آندھی نے تباہی مچا دی۔ باندی رحمان آباد میں آندھی کے باعث گھر کی دیوار گر گئی۔ پولیس حکام کے مطابق دیوار گرنے سے ملبے کی زد میں آ کر 2 بچے جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی۔ آندھی سے کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور مختلف علاقوں میں چھتوں پر رکھی سولر پلیٹس بھی اڑ گئیں۔ آندھی کے باعث بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ PSL 10 کا سنسنی خیز مارکا کراچی کنگز کے نام، لاہور قلندرز کو 4 وکٹ سے پچھاڑ دیا۔ کراچی نے بارش سے متاثرہ میچ میں 168 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ عرفان خان نیازی 48 رنز کی فتح کر اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کا مقابلہ ہوگا۔
तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इरफान खान न्यासी ने नाकाबिल यकीन इनिंग्स के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने कहा, गेंदबाजों ने लाहौर को 160 तक महदूद किया। बारिश के बाद 44 रन देकर 7 विकेटें हासिल करना लाजवाब परफॉर्मेंस थी। हार जीत खेल का हिस्सा है। कराची की टीम अच्छा खेली, इसलिए कामयाब रही। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी की मैच के बाद गुफ्तगू, क्या गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचेस में बेहतर परफॉर्म करेंगे। खुद पर यकीन था, मैच जितवा सकता हूँ। बुरे वक्त में कराची की मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के हीरो इरफान खान न्यासी कहते हैं, ये मेरी बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। ऐसी खेल की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन कुछ वक्त से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। PSL का बढ़ाए जोश, मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, बारिश से कराची किंग्स को नुकसान हुआ। लाहौर को 6 ओवर्स का पावर प्ले मिला, कराची को 5 ओवर्स का पावर प्ले मिला। कामरान अकमल ने कहा, कराची को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए थी। आज मेहमान बने गुलकार साहिर अली बग्गा। पाकिस्तान जिंदाबाद मील नगमा गाकर लहू गरमाया। पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें लाए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 16 रुकनी स्क्वाड की क़यादत लिटन दास करेंगे। मेहदी हसन उनके नायब मुकर्रर। साबिक कप्तान नजमुल हुसैन शांतू और तौहीद रदोए की टीम में वापसी हुई है। रशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम भी स्क्वाड का हिस्सा है। पाक बांग्लादेश 5 मैच की T20 सीरीज 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद और लाहौर में खेली जाएगी। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की पेशकश। कराची और लाहौर के दरमियान PSL के सबसे बड़े मुकाबले में फिल्म लव गुरु का ट्रेलर जारी। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ईद उल अज़हा पर बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाएगी। हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट समेत स्टार कास्ट पर मबनी फिल्म का सबको इंतजार है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।